والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات عزیزان گرامی، سیرت نبی اکرم پر جستہ و گریختہ اپنی علمی بذات کے تحت آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کرنے کی کوشش کی ہے. بس 2 مجلسیں آج کی اور کل کی رہ گئی ہیں جس میں اس موضوع کو باقی رکھا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد مجالس جو ہوں گی وہ مصائب کی مجلسیں ہوں گی اور طبیعت گریہ کرنے کو جی چاہے گا. خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اخلاص نیت عطا فرمائے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اور جو بات سنی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش میں رہیں. بس یہی مقصد مجالس ہے، اور محرم و سفر اسی لیے اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ حد تک کوشش کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی، انبیاء اعظام بالخصوص نبی اکرم کی سیرت سے قریب سے قریب تک لے جانے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم 100% پرفیکٹ ہیں. بے شک سب میں کمیاں خامیاں پائی جاتی ہیں، اور انہی کمی کو دور کرنے ہی کے لیے تو ہم آتے ہیں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں: لا ادری نصف العلم، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا خود آدھا علم ہے. اگر یہ مان لیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر کوشش بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اقرار کر لینا اپنی لا علمی کا خود آدھا علم ہے. ظاہر سی بات ہے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں، یہ لوگ بہت فل کانفیڈنس کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ملے گی. معصومین، انبیاء اور اولیاء اور خاص لوگوں کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ جاننا ان کے علم کو بھی ان کے علم کے مطابق ان کا علم ہو، یہ بہت مشکل ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ جانتے ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں. میرے تجربے کے مطابق میں نے دیکھا ہے، مختلف دنیا کے شہروں کا میں نے سفر کیا. میں نے دیکھا ہماری مجلسوں میں جو اٹینڈ کرتے ہیں، جو عزادار ہیں، سیدھے سادے لگتے ہیں کہ معمولی عزادار ہیں، مگر ان کو اگر ممبر میں بٹھا دیا جائے تو اچھی مجلس پڑھیں گے. اتنے معلومات ہیں ان کے پاس کہ اگر ممبر پہ آ جائیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے، ہم سے اچھی مجلس پڑھیں گے. مگر جانتے ہیں، جانتے نہیں کہ جانتے ہیں. اپنے علم کا انہیں علم نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے. تو بہرحال ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جانتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ جانتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو جانتے نہیں مگر جانتے ہیں کہ جانتے نہیں. سبحان اللہ. یعنی اپنی لا علمی کا انہیں اعتراف ہے. یہ لوگ قابل اصلاح ہیں، اس لیے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں. جو کچھ نہیں جانتے سیکھنے کے در پہ ہوں گے اور حاصل کر لیں گے. مگر ایک خطرناک گروہ ایسا ہے، خدا نہ کرے ہم میں سے ایسا گروہ کوئی پایا جائے، کہ جانتے نہیں مگر جانتے نہیں کہ جانتے نہیں. یعنی اپنے جہل کا انہیں
کوئی اعتراف نہیں ہے، اپنے جہل کا علم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب، یعنی ایک تو جاہل ہے اور پھر اس جہل کا جہل رکھتا ہے، یعنی ڈبل جہالت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ بے باک بھی ہوتے ہیں اور ہر جگہ پارازائٹ اور ہر جگہ تکلیف دیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں ان لوگوں کا وجود بڑا خطرہ لائق ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انکسر ظہری صنفان، دو گروہوں نے میرے کمر کو توڑ ڈالا، جاہل متنسک و عالم متحتک، وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، البتہ میں اپنے آپ کو عالم کیٹیگری میں نہیں مانتا، میں ابھی طالب علم ہوں۔ بہرحال وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا اس نے، اور وہ جاہل جو نماز پڑھتا جا رہا ہے، تقدس بتاتا جا رہا ہے، تقویٰ بتاتا جا رہا ہے، مگر سمجھتا نہیں کہ اسلام کے اصول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شیل پہ وہ اپنے آپ کو چپکا رکھا ہے، مغز اسلام، روح اسلام کو جانتا نہیں۔ ان دو گروہوں نے اسلام کی کمر کو توڑ ڈالا۔ تو یہ گروہ آپ دیکھتے رہیں گے تاریخ میں، انہی دو گروہوں سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ایسے شیاد، ایسے شاطر مغز جو جانتے بہت ہیں مگر شیطان صفت ہے، ان سے، اور ایسے لوگ جو جانتے نہیں مگر ہر ایک کا ساتھ دے لیتے ہیں۔ انہیں خبر نہیں کہ بھائی یہ جس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ حق پر لے جائے گا یا نہ لے جائے گا۔ میں دونوں کی مثالیں پیش کروں اور آگے بڑھوں۔ عمرو عاص کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے تاریخ میں عمرو عاص کا نام نہیں سنا ہے مطلب تاریخ اس کی ادھوری ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا پازیٹیو اور نیگیٹو جب تک دونوں کا علم نہیں ہوتا مکمل تعلیم حاصل نہیں ہوگی، مکمل معلومات تاریخ کے نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب لکھا ہے ہمارے استاد نے، خدا حفظ کرے، تاریخ سیرت ائمہ، یا فارسی میں اس کا نام ہے سیرہ پیشوایان۔ تو ہم پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ جب یہ کتاب بن رہی تھی، ابھی تالیف ہو رہی تھی، ان کے ساتھ اس کتاب کو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو تذکرہ انہوں نے ہر امام اور ہر معصوم کے تذکرے کے ساتھ خلفاء کا تذکرہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو وقت کے خلیفہ تھے، جو وقت کے عمراء تھے، جو وقت کی حکومت کے باغ دور سنبھالنے والے تھے، ان کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مذاق میں ان سے کہا کہ آقا یہ سیرہ پیشوایان ہے، یہ سیرہ خلفاء ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تک خلفاء کے کرتوتوں کو نہیں سمجھو گے ائمہ معصومین کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ جب تک نیگیٹو پہلو، رات کی تاریکی کو نہیں سمجھا جاتا اس وقت دن کے اجالے کی قدر نہیں معلوم ہوتی۔ جب تک بیماری کا مزہ نہیں چکے گا انسان، صحت کا مزہ اسے پتا نہیں چلتا۔ بہرحال دونوں طریقوں کو جاننا چاہیے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ عمرو عاص بڑا شاطر، بہت مکار، وقت پر وہ کہتا ہے کہ عجیب، اس کی خود ایک اعتراف ہے اس کا کہ جب مولا کائنات، دیکھیے ہنگامی صورتحال میں جب انسان ڈیسیشن لیتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ عام طور پر عام سچویشن میں آدمی جو فیصلہ لیتا ہے وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جب ہنگامی صورتحال میں جو انسان فیصلہ لیتا ہے اس کے دماغ کی داد دینی چاہیے۔ جنگ صفین ہے، جنگ صفین ظاہر سی بات ہے ایسی جنگ ہے جس میں ہزاروں درس انسان لے سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جنگ صفین کا صحیح کوئی انالیز کر لے، صحیح جائزہ لے لے تو بس اسلام کا خلاصہ اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ نیگیٹو پہلو بھی معلوم ہو جائے گا، پازیٹو پہلو بھی معلوم ہو جائے گا۔ جنگ صفین میں جب تلوار مولا کائنات کی سر پر آئی عمرو عاص کے، بڑی قریب تھا کہ عمرو عاص اور یہ فتنہ اس دنیا سے ختم ہو جائے، عمرو عاص نے ایک بڑی حرکت کی، بہت بری حرکت کی، اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ اور مولا کائنات ظاہر سی بات اتنے کریم ہے کہ اخلاق کے کمال درجے تک پہنچے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ جب اس نے کپڑے اتار دیے مولا نے اس کو چھوڑ دیا، واپس خیمہ پہنچ کے دیکھیے۔ اب یہ بہت غور طلب بات ہے کہ معاویہ کے خیمے پہنچ کے کہتا ہے یہ صرف علی نہیں جو معجزہ کرنا چاہتا ہے، میں بھی معجزہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہے معجزہ؟ کہ دیکھ میں بچ کے آیا ہوں علی کی تلوار سے، یہ خود معجزہ ہے۔ یہ اسے معلوم ہے کہ علی کی تلوار سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ کہ بچ کر کیا کیا تو نے؟ کہ تلوار تو میرے سر پر تھی، میں نے وہ معجزہ کیا کہ کوئی اس ہنگامی صورتحال میں نہیں کر پائے گا۔ بھائی سر پہ تلوار ہو، جان جانے والی ہو، اس وقت آدمی فیصلہ کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت غلط فیصلہ ہے۔
وہ باطل فیصلہ ہے، لیکن اس کی عقل کی داد دینی تو چاہیے، اس کی سوچ کی داد دینی تو چاہیے. تو اتنا بڑا مکہ، یہ لوگ بڑے خبیث ہوتے ہیں. عین اس وقت جب مالک اشتر خیمے معاویہ تک پہنچ چکے تھے، بس چند قدم تھا کہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا. لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. کوئی حکم نہیں مانتے، کسی کی حکومت نہیں چلے گی سوائے اللہ کی. قرآن پہلے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. بھائی 6 مہینوں سے مولا کائنات دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن پہلے فیصلہ کر لو، مسلمانوں کو خون کیوں بہاتے ہو؟ یہاں تک کہ مولا کائنات نے بہترین پروپوزل پیش کیا کہ معاویہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خلیفہ ہے، چل مسلمانوں کو کیوں آپس میں خون بہائیں؟ ہم آپس میں لڑیں گے، اگر تو بچ گیا تو خلیفہ، اگر میں بچ گیا تو میں خلیفہ. تو اس پروپوزل کو اس نے اپنے امراض کے پاس اس نے پیش کیا کہ کیا پروپوزل ہے، اس طرح پروپوزل کو مان لیا جائے اس کو. تو امراض نے کہا بہت اچھا پروپوزل ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے مروانا چاہتا ہے. ان لوگوں کو پوری چیزوں کا پتا تھا. یعنی مولا کائنات کی فضائل میں ذرا جرات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے مولا کائنات کی اتنی فضائل نہیں جانتے جتنی معاویہ جانتا تھا. میں بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کا پورا جائزہ لے کے کہہ رہا ہوں، جتنا وہ مولا کائنات کی فضائل کو جانتے تھے شاید ہم میں اتنا مطالعہ نہیں کیا. ہم نے جانتے ہوئے یہ لوگ شیطان ہیں. عالم متحقق، جانتے ہیں معلومات سب کچھ ہے مگر شیطان صفت ہے. یہ گروہ کمر توڑتے ہیں اور دوسرا گروہ اسی جگہ سے فین میں 12,000 کی فوج مولا کائنات کی رکاب میں لڑ رہے ہیں. فوجی ہیں مولا کائنات کے. جیسے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تو انہوں نے کہا علی مالک اشتر کو بلا لو. کہا کیوں؟ کہا قرآن سے ہم تھوڑی جنگ کریں گے، مولا کائنات کی رکاب میں لڑ رہے ہیں. کہا قرآن سے ہم تھوڑی جنگ کریں گے. کہا مولا نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو چمڑے کے ٹکڑے ہیں جو نیزوں پر بلند ہوئے ہیں. جو قرآن ناطق سے نہ ملے وہ قرآن نہیں ہوتا. مولا کائنات پکار کے کہہ رہے ہیں مگر جہالت. جاہلون متنصب. یہ لوگ کیا تھے؟ ابن عباس جب ان کے خیموں سے واپس آتے ہیں مولا کائنات پوچھتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، خوارج کی حالت کیا ہے. تو ابن عباس ڈیفائن کرتے ہیں خوارج کو، بتاتے ہیں کہ دن میں ان کے یہاں دستر نہیں بچتا، یعنی یہ لوگ روزے دار ہوتے ہیں. رات میں ان کے یہاں بستر نہیں بچتا، یعنی یہ لوگ شب زندہ دار ہوتے ہیں. دن میں روزہ دار، رات میں شب زندہ دار، عبادت گزار. کئی حج کیا ان لوگوں نے. حافظین قرآن ان میں پائے جاتے ہیں، قاریان قرآن ان میں پائے جاتے ہیں مگر معرفت نہیں ہے. جاہلون متنسک، عبادت گزار ہے مگر جاہل ہے، معرفت ایمان نہیں ہے. بھائی اتنا نہیں سمجھ پا رہے یہ جو اتنے مہینوں سے جنگ جاری ہے، اسی قرآن کے تحت تو مولا نے مشورہ دیا تھا کہ فیصلہ کر لیں، ٹھکرا دیا گیا. جب ہار یقینی ہو گئی تب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا. یہ مکہ نہیں تو اور کیا ہے. اگر دشمن بہت توجہ چاہتا ہے اس جملے پر غور کیجیے گا، اگر کوئی مومن دشمن کی مکاری کو نہ سمجھے تو مومن نہیں ہے. سب جملہ کہہ رہا ہوں نا، بے شک صحیح ہے. اگر دشمن کی مکاری کو نہ سمجھے تو مومن کامل مومن نہیں ہے. صرف اچھائی کو جان لینا یا اچھائی پر عمل کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. المؤمن کیس، روایتوں میں کہ مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، دھوکہ نہیں کہتا آسانی سے دھوکہ نہیں کہتا، دشمن کی مکاریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے. بہرحال عزیزان مطلب ان دو گروہوں سے جتنا اسلام کو تکلیف پہنچی ہے، اور آج بھی ہم لوگ معمولاً تاریخ پر انگلی اٹھانا اچھی طرح جانتے ہیں مگر پریزنٹ سچویشن پر اپنی حالت پر انگلی اٹھانا بڑا دشوار ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے جب ہائی اسکول پڑھ رہا تھا، ایک کافر تھے، بہرحال وہ بتا رہے تھے جب آپ کسی پر انگلی اٹھاؤ گے اس طرح تو یہ انگوٹھا جو جج کرے گا، ایک انگلی کسی پر اٹھاؤ گے 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوں گی. تو ایک انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لو کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف ہیں. 3 مرتبہ اپنا جائزہ لے لو پھر کسی پر انگلی اٹھانا. بس سب جملہ ہے نا کہ ہم لوگ معمولاً تاریخ پر نگاہ دوڑاتے ہیں اور جو مسٹیکس تاریخ میں پاتے ہیں اس پر اچھا خاصا تبصرہ کرتے ہیں اور بلیم بھی کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے، بہرحال تاریخ سے سبق لینا چاہیے. تاریخ پاس نہیں ہوتا، پاس پریزنٹ سے متصل ہوتا ہے. پاس سے جو تجربہ نہ لے
وہ پاس نہیں ہے. آدمی صرف تذکرہ نہیں کرے گا, تجربہ لے گا, اسے سبق لے گا. مگر آج بھی اگر آنکھیں کھول کر دیکھے انسان, چشم بصیرت سے دیکھے, تو آج بھی ماویہ پایا جاتا ہے دنیا میں, آج بھی امراض پایا جاتا ہے دنیا میں. یعنی جو انسان کیس ہوتا ہے, جو مومن آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, تاریخ آج بالخصوص آج کے دور میں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کو لائیو دیکھا جا سکتا ہے. تاریخ میں ہر ایک نمونے ہمیں ملیں گے جو آج جو کچھ گزر رہا ہے. تاریخ جا کے دیکھیے. ہمارے یہاں جملہ مشہور ہے, کہتے ہیں پہلے گھر کو چراغ بعد میں مسجد کو چراغ. مشہور ہے نا, کہتے ہیں پہلے گھر کے لیے چراغ پھر مسجد کو چراغ. یہ جملہ کس کا ہے؟ کوئی بھی جملہ نکلتا ہو, کوئی بھی نظریہ نکلتا ہو, پہلے تاریخ سے ملا کے دیکھیے, قرآن سے ملا کے دیکھیے, اہل بیت کی تعلیمات سے ملا کے دیکھیے. اگر ان کی تعلیمات سے میل کھاتا ہے, ملتا ہے, تو سمجھیے وہ اہل بیت کا جملہ ہے, وہ اپنا جملہ ہے, ہمارا جملہ ہے, حق کا جملہ ہے. اور اگر نہیں ملتا تو ہمارا جملہ نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی مشہور جملہ کیوں نہ ہو. کیا اہل بیت نے پہلے اپنے گھر کو سنوارا ہے؟ کیا قرآن نے یہی تعلیم دی ہے کہ پہلے اپنا گھر آباد کرو پھر مسجد؟ کہیں گھر رہے نہ رہے, مسجد آباد رہے تو گھر بھی آباد رہیں گے. تو معلوم ہے کہ جملہ ہمارا جملہ نہیں ہے, اہل بیت والا جملہ نہیں ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک مشہور جملہ ہے نا ہمارے یہاں, ملا کی دوڑ مسجد تک. ملا کیا ہونا چاہیے؟ آنکھیں گھوڑے کی طرح بند کر لیں, گھر سے نکلے مسجد تک نماز پڑھائے, پھر بند کر لے واپس آ جائے. بھائی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, گھر کتنے جل رہے ہیں, کتنے طلاقیں ہو رہے ہیں. صلاۃ پڑھیے محمد والے. علماء اعلان کی سلامتی اور صحت کے لیے درود پڑھیے محمد والے. برکت مقدم حجوائے معزرم و گرامی میداریم, ہم ان کے حضور کو بعنوان تبرک اور بعنوان ان کا صرف خود ان کی شخصیت ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ان کا انتصاب ہمارے لیے بہت اہم ہے. ان کی نسبت اس شخصیت سے ہے جو ہمارے سر اور آنکھوں پر ان کی عزت ہے. تو اپنی شخصیت کے لحاظ سے بھی یہ بہت عزیز ہیں, اور ان کی نسبت کے لحاظ سے بھی عزیز ہیں. ان کی سلامتی اور صحت کے لیے ایک مرتبہ مل جل کر درود پڑھی محمد وال محمد. تو عزیزان ہم لوگ تاریخ پر بلیم کرتے ہیں اور ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے غلط کیا, انہوں نے غلط کیا, انہوں نے غلط کیا. مگر جب بات اپنی طرف آتی ہے تو ہم لوگ دامن اپنا صاف کر لیتے ہیں, اپنے کاندھے کو بچا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی ذمہ دار نہیں. حالانکہ تاریخ میں, روایتوں میں اور متواتر حدیث میں لکھا گیا ہے کہ المؤمن کیس, مومن جو ہے ہوشیار ہوتا ہے, تاریخ سے سبق لیتا ہے, تاریخ گزشتہ کو اپنے لیے سبق بنا لیتا ہے. مولا کائنات اپنے 2 بچوں کو نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, تمہاری عمر اتنی لمبی نہیں ہے کہ خود تجربہ کرو اور اس تجربے سے خود فائدہ حاصل اٹھاؤ. سبحان اللہ. تو بہتر یہ ہے کہ انبیاء گزشتہ, امتیں گزشتہ جو امتیں ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو. ایسے مطالعہ کرو جیسے تم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. سبحان اللہ. مطالعہ کرو, سبق حاصل کرو, اپنی زندگیوں کو بناؤ. بس یہی ہے. تاریخ انبیاء لیں, تاریخ ائمہ لیں, سیرت انبیاء لیں, سیرت ائمہ لیں, جگہ جگہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, محنتوں سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں ہے, آپ اپنی زندگی کو بنائیں. اس لیے وہ الہی مخلوق ہے, وہ تو ہے متصل پروردگار سے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ بلند ہو جائے, ہم اپنے آپ کو ان کے قریب کریں. جب ان کے قریب ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی, آخرت بھی. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, آخرت کو کریڈٹ سمجھتے ہیں. کہ ہے بھائی تو مشہور ہے, اور بلیم کرتے ہیں تاریخ میں کہ اس نے کہا تھا ملک کی رئی کی حکومت یہ تو کیش ہے, اس کو ہم لے لیں گے, جنت قرض ہے, بعد میں قرض دیکھا جائے گا. تو بلیم کر دیتے, مگر ہم کیا کرتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان, مطلب سخت جملے ہیں. بہرحال چونکہ آج اور کل 2 ہی مجلس ہے میرے پاس, جو کچھ مجھے کہنا ہے مجھے یہی پر کہنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اگر مجھے اچھا بھی کہیں یا برا بھی کہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر ممبر کی ذمہ داری مجھے تو نبھانا ہے. میں
علی صلوات بر محمد و آل محمد محمد و آل محمد. مگر ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کربلا کا واقعہ ہماری زندگی میں ہوتا تو ہم کس مرحلے میں ہوتے، کہاں ہوتے؟ کیا زہیر ابن قین کی طرح ہوتے، یا سعید کی طرح ہوتے، یا ابو سمامہ ساعدی کی طرح ہوتے، یا تریمہ ابن عدی کی طرح ہوتے کہ بھائی ہمارا جاب ہے، ہمارے اہل و عیال ہے، ان کو کھانا لے جانا ہے، ان کو آذوقہ لے جانا ہے. بھائی اپنے آپ کو اس جگہ فٹ کر کے دیکھیں کہ جس طرح ہم نعرہ بلند کرتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، ہم بھی فوز عظیم شہادت پر فائز ہوتے. بھائی کربلا کا دسترخوان آج بھی تو کھلا ہے. سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر جگہ کربلا ہے، ہر روز عاشورا ہے، دسترخوان کھلا ہوا ہے. اپنے آپ کو میں نہیں کہتا کہ آج امام حسین تشریف فرمائے، نہیں، امام حسین تو نہیں ہے مگر حسینیت تو باقی ہے. کوئی ہے جو حسین کی آواز کو بلند کر رہا ہے. اگر اس آواز پر ہم لبیک کہنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کوئی ہم کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے. بس یہ پاس کو پاس مت سمجھیے. مولا فرما رہے اپنے دو بیٹوں سے کہ دیکھو تمہاری عمر اتنی لمبی نہیں ہے کہ تم خود تجربہ کرو اس عمر میں اور تم خود اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکو. نہیں، آپ کی عمر بہت کم ہے، لہذا گزشتہ امتوں کا مطالعہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو اور اپنی زندگی کو سنوارو. یہ حسنین سے نہیں فرما رہے ہیں، یہ آنے والی نسلیں قیامت تک جو آ رہی ہیں ان کے لیے مولا کا انڈیکیشن ہے. دیکھو میں حسن حسین سے بول رہا ہوں مگر تم اپنا حساب کر لو. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم، یہ تاریخ انبیاء کا جائزہ لیں. بالخصوص جو میرا موضوع ہے سیرت النبی، اگرچہ مجھے اعتراف ہے کہ میں جس موضوع پر مجھے بولنا چاہیے تھا اتنے اس کے جوانب زیادہ ہو گئے، جو حاشیہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اصل موضوع پر زیادہ میں نہیں بول پایا. بہرحال موضوع اتنا وسیع ہے کہ جس کے لیے اشرے درکار ہے کہ سیرت النبی میں ایک عمدہ سیرت ہمیں ملتی ہے. مجھے آج کا پیغام مجھے دینا ہے، مجھے بہت تیزی سے جانا ہے، آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے کہ وہ عبادت گزار تھے. سب سے پہلے بندگی کی انہوں نے، تبھی تو اللہ نے اتنا بلند کر دیا. تو ہم لوگ بندگی کو اگر کہیں بندہ تو کوئی اہم ہمارے نظر میں نہیں آتا، مگر اللہ کہتا ہے تمام تر صفات پیغمبر کی جو کچھ تھی، جو منصب تھے، جو مناسب تھے پیغمبر کے، اس کو کبھی اللہ نے اجاگر نہیں کیا جتنا بندگی کو اجاگر کیا. تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے. اگر بندگی نہ ہوتی تو رسالت نہ ملتی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. رات کو سفر کے لیے لے جا رہا ہے، بہت اہم سفر کے لیے لے جا رہا ہے. کس کو؟ رسول کو، نبی کو نہیں، کہ بندے کو. تو معلوم ہوا ہر بندے میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ معراج کے لیے جائے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ نبی کو ہم معراج کے لیے لے جا رہے ہیں یا رسول کو معراج، نہیں، بندے کو معراج کے لیے لے جا رہے ہیں. تو ہر بندہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ معراج کے سفر کے لیے. تبھی تو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. یعنی معراج کا دروازہ کھلا ہے، مومن موجود. میں نے عرض کیا کہ معراج پیغمبر کے لیے معجزہ نہیں ہے، یہ ان کا وہاں جانا معجزہ نہیں، ان کا یہاں آنا معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو جیسے ان کا یہاں آنا معجزہ ہے، ہمارا وہاں جانا معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کا جائزہ لیں. ہر قدم، ہر عمل، ہر گفتار، ہر رفتار جائزہ ہوگا، حساب ہوگا، اس کا پوچھا جائے گا. اگر کل امام کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو تو ہم کیا جواب لے جائیں گے؟ یہ کہ ہم نے 2 مہینے 8 دن مجلسوں کو برپا کیا ہے، خوب ماتم کیا ہے، یہ تو ذمہ داری، یہ تو کرنا ہی ہے. ایمان کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہم نے. اگر ماتم کیا تو ہمارے ایمان میں تازگی آئی، اگر مجلسوں کو برپا کیا تو ہمارے ایمان میں تازگی آئی، اگر ہم نے مجلسوں کو برپا کیا تو ہمارا وقار بلند ہوا، ہمارا سر افتخار کے ساتھ ہم اٹھا سکتے ہیں دنیا میں، ہماری عزت بڑھ گئی ہے، ہمارا فائدہ ہوا. ایمان پر ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، نعوذ باللہ. اگر ہم نے گریا کیا تو ہماری شفاعت کا باعث بنے آنسو. ایمان پر کوئی احسان نہیں کیا. کہ بندگی اتنی اہم ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر بندہ نبی جیسا ہو. بڑا سخت جملہ ہے مگر عالم امکان میں ہے، پاسبل ہے، مگر وقوع نہ ہوتی ہماری غلطی ہے. اگر کم از کم نبی نہ ہو سکتے ہیں تو نبی کے غلاموں کی طرح ہونا چاہیے، نقش قدم پر چلنا چاہیے. تو عزیزان محترم، نبی کی بندگی ایک جھلک میں دکھانے کی کوشش کروں گا جو آج کے موضوع سے مربوط ہے.
میں کرنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے پیغمبر کو پیدا کیا، اور کیا جملہ ہے؟ ارشاد لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کوئی چیز پیدا نہ کرتا. یعنی جو کچھ بھی یونیورس میں جو کچھ بھی مخلوق کہی جاتی ہے وہ پیغمبر کے صدقے سے پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا ناز ہے پیغمبر کو. اب پیغمبر کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ پہلے سے ٹائٹل مل گیا نا، اے پیغمبر لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی کچھ بھی خلق نہ کرتا اگر تو نہ ہوتا تو تیرے صدقے میں سب کچھ بنا ہے. بہت بڑا احساس مل گیا ہے. مگر یہ پیغمبر ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس پانے کے باوجود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ اللہ وحی نازل کرے. یہ بندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ہمیں تھوڑا سا پوسٹ مل جاتا ہے تو بولنے لگے میرا نظریہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا نظریہ. کتنا بولتے ہیں؟ تھوڑا سا پوسٹ مل جاتا ہے، پتا نہیں وہ پوسٹ کب تک باقی رہے گا. میں نے عرض کیا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یہ ہوتا رہتا ہے. یوم لک و یوم علیک، یہ دنیا اسی کا نام ہے. ایک دن تمہارے فیور میں ہے، ایک دن تمہارے اگینسٹ ہے. دنیا کی اگر نعمتیں ملی تو اتنا خوش نہ ہو جاؤ، نعمتیں چھن گئی تو اتنا مغبوم بھی نہ ہونا. اس نعمتوں کا آنا جانا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تھوڑا سا پوسٹ مل گیا تو میں کہہ رہا ہوں، میں اتنا بڑا میں آ جاتا ہے کہ خود کو یقین ہو جاتا ہے کچھ ہے. مگر نبی اتنا بڑا اسٹارٹ لولاک لما خلقت الافلاک، مگر کچھ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وہی نہ ہو. یہ کمال ہے، بندگی ہے. اے نبی تم تو نبی ہو، پیغمبر ہو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر تم کہہ دو گے تو حبیب خدا ہو تو خدا بھی مان لے گا. اگر نبی خود سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو خدا بھی مان لے گا. مگر نبی ہیں جو کچھ کہتے ہی نہیں، کچھ بولتے ہی نہیں. اور سب سے بڑا امر دیکھیں، ہم لوگ معمولاً فضائل میں ان آیات کو پڑھتے رہتے ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من قبلک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ، اے رسول پہنچا دو، اس سے پہلے تمہیں بتا دیا گیا ہے. پھر رسول کو بتا دیا گیا تھا، معلوم تھا رسول کو کیا پہنچانا ہے، پھر بھی نہیں پہنچا رہے ہیں. یہ کتنی بندگی ہے. یہ رسالت اور یہ نبوت کہاں گئی؟ جو بندگی اتنی غالب آ گئی کہ رسالت اور نبوت کو چھوڑ دیا کہ بندگا اتنا بندہ ہوں کہ جب تک تو مجھ سے نہیں امر فرماتا کہ بول دے جو میں نے پہلے بتا دیا میں نہیں بولوں گا. یہ کمال بندگی ہے کہ بندگی کو بتا رہے کہ دیکھو میں رسول ضرور ہوں، میں اگر اعلان کر دیتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ روکے. اور خدا بھی مان لیتا اس لیے کہ حبیب خدا ہے. خدا کو ناز اٹھانا ہے پیغمبر کے، اس لیے کہ ان کے صدقے میں خدا نے سب کچھ پیدا کیا ہے. مگر یہ نبی ہے جو سلسلہ مراتب کو باقی رکھتا ہے. جب تک وہاں سے امر نہ ہو نبی بولیں گے نہیں. نبی کی سیرت اور مولا کائنات کس طرح اپنا رہے ہیں؟ مولا کائنات کون ہے؟ نبی سے جدا تھوڑی ہے، نفس رسول ہے، ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اگر علی کچھ کہہ دے پیغمبر کے حضور میں تو کیا پیغمبر کو انکار ہے؟ پیغمبر تو پہلے ہی بتا چکے ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. اگر علی بولے تو جیسے محمد بول رہے ہیں. مگر علی ہے. تاریخ میں ملتا ہے عزیزوں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی خطبہ مولا کائنات کا ایسا نہیں جو پیغمبر کے حضور میں دیا ہو. کتنا احترام کا سلسلہ مراتب، مرتبے کا لحاظ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم ایک نور کے دو حصے ہیں، مگر جب تک پیغمبر کا وجود ہے علی نہیں بولے گا، علی خاموش رہے گا، علی مطیع رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. سلسلے مراتب کو مراعات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جب تک رسول ہیں علی نہیں بولیں گے. اس لیے کہ رسول جب رسول ہیں، نبی ہیں، امام بھی ہے. جو وقت کا امام ہوتا ہے تو ماموم نہیں بولے گا. ماموم کا کام ہے امام کی اطاعت کرنا. اور جس طرح مولا کائنات مطیع تھے پیغمبر کے، اسی طرح مولا کائنات کے چند اصحاب، میرے پاس وقت نہیں جو
تمام اصحاب کا کیریکٹر اور ان کی سیرت بیان کروں بس نمونے کے طور پر، تاکہ مجھے موضوع پر آنا ہے. کتنی سلسلے مراتب کی مراعات دیکھیے کہ مالک اشتر اسی جنگ صفین میں خیمہ معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں، بس چند منٹ کا فاصلہ ہے. دیکھیے ایک فوجی، ایک بہادر جب ہوتا ہے، کمانڈر جب ہوتا ہے، فتح سامنے ہے، اگر اس کو روک سکے، ایک بڑا بہادر جو فتح بالکل تاریخ پر رکھ دے گا، تاریخ پر نام ثبت ہو جائے گا کہ مالک اشتر نے جنگ صفین میں فتح حاصل کر لی. مگر یہ مالک اشتر ہے، مولا کائنات پیغام بھیجتے مالک واپس آ جاؤ، پیغام پہنچاتے مولا چند قدم، چند منٹ. مالک کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں مالک اگر مولا کو سلامتی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ. خدا کی قسم یہ مالک کا فیصلہ اگر یہ نہ ہوتا تو مالک نہ ہوتے. ہمارا لاکھوں سلام مالک کی سیرت پر. مالک نے تلوار کو نیام میں رکھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. واپس آ گئے. کیا ہے کہ فتح ہوگی، تمہارا نام ثبت کر لیا جائے گا، میڈل ملے گا. کیا نہیں، مجھے میڈل نہیں چاہیے، مجھے علی چاہیے، امام کی اتباع چاہیے، سلسلہ مراتب کی مراعات چاہیے. خدا کی قسم مولا کائنات نے وہ جملہ مالک کے سلسلے میں فرما دیا کہ اگر کسی اور کے بارے میں بتاتے تو دنیا دنگے بجا لیتی. مولا نے فرمایا مالک میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول کے لیے. مالک میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول کے لیے. کتنا بڑا اسٹیٹس. کہ تم علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی اتنا اونچا کر دیں گے، اتنا اونچا کر دیں گے. بھئی ہم اپنے آپ کو علی کے ہمکنار کر لیں، باتوں سے نہیں، کردار سے، کہ مالک کے ساتھ کردار ہو. کہ میرا نام ہو رہا ہے، نہیں نام نہیں، مجھے اتباع چاہیے مولا کی. میں مولا کا مطیع ہوں، معموم ہوں، مولا جو کہیں گے وہی، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں. تو یہ سلسلہ مراتب ہو رہے ہیں. اب آئیے مولا حسن کی امامت ہے، مولا حسین ساتھ ساتھ ہے. کتنا فاصلہ ہے عمر میں؟ 6 مہینے. آج دنیا مولا حسین کا نام بہت لیتی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا حسن کا کردار نہیں تھا. میں نے عرض کیا کبھی کبھی موقع اور زمانہ امامت کو موقع فراہم کرتی ہے، زمانہ اور مکان، زمان و مکان وہ موقع فراہم کرتی ہے، دوسرا امام ان کو وہ موقع نہیں ملتا. ہمارا راسخ عقیدہ ہے کہ اگر مولا حسن کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جس کو مولا حسین نے انجام دیا ہے. اور جنگ صلح امام حسن میں اگر مولا حسین ہوتے تو وہی کرتے جس کو امام حسن نے انجام دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. زمانے کا اختلاف ہے، امامت میں اختلاف نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. کہ مولا حسین ہے، خاموش ہے. جب تک مولا حسن ہے میں نہیں بولوں گا. یہاں تک کہ صلح حسن میں بعض لوگ گئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ مولا حسین کو تھوڑا سا اکسائیں گے، دیکھیں گے بھائی مولا حسین اگر جنگ کی اجازت دے تو پھر جنگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنگ طلب، ان کو جنگ کرنی ہوتی ہے. بھائی اسلام یہ نہیں کہتا تم جنگ طلب بنو، شجاعت دکھاؤ، نہیں. اسلام یہ کہتا تم بندگی کرو. جہاں جنگ کی ضرورت ہو تو جنگ کرو، جہاں صلح کی ضرورت ہو تو صلح کرو. تو یہ بندگی کا تقاضا ہے. تو آئے مولا حسین کی خدمت میں، عرض کرنے لگے دیکھو امام حسن نے صلح کر لی، آپ ہوتے تو جنگ کرتے. تو مولا حسین نے برجستہ جواب دے دیا خدا کی قسم میں بھی میرے بھیا کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو میرے بھیا نے کیا ہے. فرق امامت میں نہیں ہے. کموتی سنو، امام کی سنو. امام حسن اس وقت امام ہے، میں نہیں بولوں گا، امام کی سنو. اب کربلا میں خدا کی قسم کربلا میں جو سلسلے مراتب کی مراعات ہوئی ہے، جو اپنے امام و معموم کا رشتہ جو کربلا میں بتایا گیا، کسی جنگ میں ہم نے نہیں دیکھا. تاریخ اسلام کی جنگوں میں بھی ایسی نظیر نہیں ملتی جو کربلا میں ہم نے دیکھا ہے. کیا نظم ہے، جب تک مولا کی اجازت نہ ہو کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں پہل کرے گا. مولا عباس کو جنگ سے روکنا کتنا دشوار تھا، کسی کے بس کی بات نہیں تھی. مولا عباس ہمیشہ دیکھتے تو مولا کے نگاہوں سے دیکھتے کہ حسین کی مرضی کیا ہے، امام کی مرضی کیا ہے. جب تک امام کی مرضی نہ ہو کچھ نہ کریں گے. ظاہری طور پر قربانیاں دینا پڑے، قربانیاں دیں گے، مگر اسلام کے اصولوں پر آنچ آنے نہیں دیں گے. تو عزیزو چند منٹ کے لیے آپ کے توجہات میرے طرف مرکوز رہیں.
گنایا کہ بھئی تاریخ پاس نہیں ہے، بے شک یہ پاس ہمارے پریزنٹ سے وابستہ ہے۔ 1908 میں 104 سال پہلے، آج کے ٹھیک 104 سال پہلے لبنان میں، جنوبی لبنان میں حالت یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا، کھلے عام عاشورہ نہیں منا سکتے تھے شیعہ حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کھلے عام عاشورہ نہیں منا سکتے تھے۔ سید شرف الدین آمولی خدا رحمت کرے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتابیں ماشاءاللہ انٹرنیٹ میں ملتے ہیں، آپ دیکھیے رائٹ پاتھ جو انگلش میں ترجمہ ہوا المراجعات کا، بہترین کتابیں، خط و کتابت ہے ان کے درمیان، علیہ سنت کے عالم کے درمیان بہت بڑے خدمات ہیں، یہاں تک کہ وہ جب وہ پہلے غیبت کبریٰ کے زمانے سے، آغاز غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک پہلے اور آخری شیعہ عالم ہیں۔ درود پڑھی محمد والوں پر، پیچھے جگہ کمی کی کمی آپ کو درود پڑھتے آجے تھوڑا اٹھ کے آ جائے گی، آرام سے آ جائے، تھوڑا بہت جگہ ہے سامنے۔ آل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھی محمد والوں۔ 104 سال پہلے سید شرف الدین، وہ پہلے یعنی غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کر اب تک پہلے اور آخری شیعہ عالم جنہوں نے کعبۃ اللہ میں نماز جماعت پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پہلے اور آخری امام ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پر انشاءاللہ حقیقی جو امامت کرنے والے ہوتے ہیں وہ امامت کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے کیا کیا؟ حالات لبنان کے حالات اب کیسے، اس وقت کیسے تھے؟ شیعہ ہیں، میجورٹی شیعوں کی ہے، مگر ان کی حالت یہ کہ کھل کر عاشورہ نہیں منا سکتے۔ کون نے کہا آؤ میں مجلس پڑھوں گا، تم لوگ رو نا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سب جمع ہو گئے، خود سید شرف الدین آمولی مجلس پڑھتے ہیں اور اس وقت کچھ نوجوان پہرا دیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے جو سپاہی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ خود رو رہے ہیں، یہ خود چلا رہے ہیں، یہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، تو واپس چلے گئے۔ اس زمانے سے لے کر عاشورہ کھلے عام منانا اس کا آغاز ہوا۔ اب کیا صرف عاشورہ منا کے وہ ختم کر دیا اپنے کام کو؟ کہ نہیں، کہ دیکھا فقر ہے، غربت ہے قوم میں، کہ ایسے مؤسسات کو انہوں نے تاسیس کیا، ایسے انجمنوں کو بنایا جو قوم میں غریبی کو ہٹائے، بیواؤں کی امداد، یتیموں کی امداد، ایجوکیشن نہیں ہے، مدرسے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر علماء آتے گئے، امام موسیٰ صدر آپ لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے محنتیں کی۔ اور آج مجھے پوری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آج کیا سچویشن ہے؟ 104 سال پہلے سچویشن یہ تھا کہ وہ کھل کر عاشورہ نہیں منا سکتے تھے، آج سچویشن کیا ہے؟ جو حزب اللہ بولیں گے وہی تو ہوگا۔ یہاں تک کہ سنسس لیا گیا ان عرب ممالک میں جو سنی میجورٹی ہے، ایجپٹ میں اور یمن میں، اس تین ممالک میں، تو محبوب ترین شخصیت تمہاری کون سی ہے؟ سنی حضرات نے میجورٹی میں حسن نصر اللہ کا نام لیا۔ یہ کیا ہے؟ کیسے ہو گیا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ عاشورہ سے آغاز ہوا نا؟ کیا عاشورہ پہ ختم ہو گیا؟ کہ نہیں، ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ مجلس اٹینڈ کریں اور چلے جائیں، نہیں، خدا کی قسم عزیزو، جو کانسیپٹ امامت کا، بڑی سنگین بات عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں پہنچا پاؤں گا، اگر یہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پایا تو نقص مجھ میں ہے، آپ میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو کانسیپٹ امامت کا ہماری قوم میں ہے، ہمارے مذہب میں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کو لیجئے، کامیابی کا عنصر یہ اور بات ہے کہ اگر پبلک ساتھ نہ دے تو کوئی امام رہبری نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات جیسا امام، امام حسن مجتبیٰ جیسا امام بھی پبلک کو ساتھ، اگر پبلک کا ساتھ نہ رہا تو کچھ کام انجام نہیں پائیں گے۔ ہم ملت ایران کا بہت شکر گزار ہیں کہ بڑا ساتھ دیا اسلام کا، انہوں نے قربانیاں پیش کی، مگر رہبریت، امامت، لیڈرشپ جو کانسیپٹ ہمارے شیعہ مذہب میں ہے کسی مکتب میں نہیں ہے۔
آپ جا کے ڈھونڈیے، مکاتب بہت ہے دنیا میں، آج ماشاءاللہ تحقیق کا دروازہ بھی کھلا ہے. لبنان میں جو حسن نصراللہ بول، حسن نصراللہ ماشاءاللہ مجتہد بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے، مگر لبنانیوں سے پوچھیے جب حسن نصراللہ بولیں گے تو وہی ہوگا جو وہ بولیں گے، پھر دوسری باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر. میں ایران میں تھا جب جنگ کا زمانہ تھا، اس وقت ایک انٹرویو ہوا، ایک بڑھیا ہے جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے اور اس کی کمر بھی خمیدہ ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمان جاری کیا کہ جو جانتا نہیں اس پر واجب ہے کہ تعلیم حاصل کرے، اور جو جانتا ہے اس پر واجب ہے کہ تعلیم دے. ایران را مدرسے کو نہیں، انہوں نے کہا کہ مدرسہ بنائے، بہرحال ضرورت تھی اس وقت. تو ایک بڑھیا جا رہی ہے مدرسے کی طرف، انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدرسہ جا رہی ہوں. کہا آپ تو دیکھ نہیں پاتی، سن نہیں پاتی، کمر بھی خمیدہ ہے. کہا مجھے نہیں معلوم کیا سیکھ پاؤں گی کیا، کیونکہ امام نے کہا میں جا رہی ہوں. یہ کسی قوم میں ملے گا آپ کو؟ ایک کمانڈر سے جنگ کے زمانے میں انٹرویو لیا گیا کہ آپ کتنی اطاعت کرتے ہیں اپنے رہبر کی، تو انہوں نے کہا اگر رہبر کہیں ایک سیب آدھا حلال ہے آدھا حرام تو میں وہی کھاؤں گا جو حلال ہے. ماشاءاللہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت ہماری سطح سے اونچی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، یہ زمینی باتیں ہیں، آسمانی باتیں نہیں ہیں، یہ پرانی تاریخ کی 14 سال پہلی والی باتیں نہیں، آج کی باتیں ہیں. تو کون سا کرشمہ تھا؟ ایک طرف پوری دنیا، اگر ہم جنگ احزاب کہیں تو کچھ غلط نہیں ہے، پوری دنیا ایک طرف تھی اور اکیلا ایران تھا، نہیں تھا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، تشیع اکیلی ہے اور ساری دنیا پوری طاقت، میڈیا ان کا، طاقت ان کی، اسلحہ ان کا، تعداد ان کی، سب کچھ ان کا، مگر ہمارا کیا ہے؟ کربلا. مکتب، اطاعت، رہبری، امامت، سلسلے مراتب کی مراعات، بندگی، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے. اگر مادی سرمایہ ہوتا تو ہم کبھی کے ہار گئے ہوتے. اگر ہمارا سرمایہ مادی ہوتا تو ہم کبھی کے ہار گئے ہوتے. تو یہ ہمارا سلاح کیا ہے؟ وَسِلَاحُ الْبُكَاء، یہی تو گریہ ہے جو ہمارا سلاح ہے، یہی تو گریہ ہے جو ہمارا اسلحہ ہے، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا حاجی آپ فرما رہے ہیں کہ خود ان کو نیچے ان کا ممبر ہے، ابھی ان کو خطاب کرنا ہے، معذرت کے ساتھ وہ مرخص ہونا چاہتے ہیں. سلامتی کی درود پڑھیے محمد وعلی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. تو جو امامت کا کانسیپٹ ہے عزیزوں، میں بہت دیر آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، بس مجھے گھڑی سامنے لگا دی گئی ہے اور میری مجبوری ہے کہ آج اور کل 2 ہی مجلسیں ہیں. جو بات میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں یا یوں کہوں بلایا گیا ہوں، مجھے وہ پہنچانی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. عزیزوں کربلا زندہ ہے، کربلا تاریخ نہیں ہے، کربلا ایک حقیقت ہے. کربلا پاس نہیں ہے، کربلا پریزنٹ ہے اور ہمارا فیوچر ہے. کربلا ہی ہماری زندگی ہے، کربلا ہی ہماری بقا ہے، کربلا ہی ہماری حیات ہے، سب کچھ کربلا ہے. اگر سبق نہ لیں تو ہمارا قصور ہے، کربلا کا قصور نہیں ہے. کربلا کا دسترخوان ابھی بھی کھلا ہے، ابھی بھی آپشنز اوپن ہیں. بس اپنے آپ کو جھنجھوڑیں. اگر مجلس حسین سے اپنے آپ کو نہ جھنجھوڑیں تو خامی ہمارے اندر ہے. اگر تبدیلی نہ ہو تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خامی پائی جاتی ہے. یہ ٹریڈیشنل وے میں جانا نہیں ہے ہمیں، اگرچہ جو رسومات اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو شدت کے ساتھ باقی رکھنا ہے، مگر حقیقت کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، آنکھیں کھلی رکھنی ہوگا. المؤمنون کیس. دنیا آج مکار، اتنی مکاری اور اتنی بے حیائی سے کام لے رہی ہے کہ ہمارے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں معلوم ہوتا ہے ہمیں، کچھ چیزیں معلوم بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اس زمانے سے آگے ہمیں ہونا چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو خیر امت ہو، تمہیں لیڈ کرنا چاہیے. اپنی باغ دوڑ کو دوسروں کے حوالے کر کے بیٹھنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مومن مر جائے گا مگر غیر کی بات کو نہیں مانے گا. مومن مانے گا تو اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا، ایمان کی بات کو مانے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانے گا. تو عزیزوں ہمارے یہاں ایک حکم ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے، نماز واجب ہو جائے، وقت آ جائے، پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟
تیمم کریں گے. یہ کہیں گے کہ اب چونکہ پانی نہیں ہے لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے, یہ جائز ہے؟ کرنے کی کوشش کریں گے, تلاش کریں گے پانی کی, پانی نہ ملے تو فائنل کیا ہے؟ تیمم کریں گے. اچھا تیمم کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ نماز الگ پڑھیں گے؟ تیمم کرنے کے بعد وہ نماز جو وضو سے پڑھی جاتی ہے تیمم کی نماز الگ ہے؟ نہیں, وہی نماز پڑھیں گے جو وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اور کوئی شک ہوگا آپ کو کہ چونکہ تیمم کی نماز ہے لہٰذا شک میں مبتلا ہو جائے؟ ہوگا نہیں ہونا چاہیے, اگر ہے تو دور ہو جانا چاہیے. جو آپ کی ذمہ داری آپ نے کیا ویسے نارمل نماز پڑھیں گے. تو عزیزو ہمارا دور یہی تیمم کا دور ہے. 2-4 منٹ اور میں آپ کے لوں گا, اس بات کو ایک جگہ تک لے جانا چاہیے. مجھے امید ہے کہ میں بات کو پہنچا پاؤں گا. قرآن میں آیتیں پائی جاتی ہیں اس مضمون کی, ان الحکم الا للہ. ان یہاں پر ان نافیہ ہے, یعنی لا حکم الا للہ, کوئی حکومت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. سب کو قبول ہے؟ اللہ ہی حاکم ہے, اللہ کے علاوہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا. اللہ خود آئے گا؟ اللہ تو نہیں آئے گا. تو اللہ نبی کو بھیجے گا. نبی حاکم ہوں گے اللہ کی اجازت سے. اس میں کوئی ہمیں شک ہے؟ نہیں. کہ نبی کے بعد چونکہ نبوت کا دسترخوان بند ہو گیا, وہی کا سلسلہ بند ہو گیا, یہ خود ایک ٹریجڈی ہے. دعاؤں میں ہم نے شکوا کیا ہے, پروردگار ہم شکوا کرتے ہیں کہ نبی ہمارے درمیان نہیں. یعنی معلوم ہوا کہ نبی کا نہ ہونا بہت بڑی ٹریجڈی ہے. محسوس کریں یا نہ کریں, یہ وہی کے سلسلے کو ختم ہو جانا, وہی کا سلسلہ ختم ہو جانا, یہ خود ایک المیہ ہے. اور غیبت ولینا, ہمارا امام بھی جو ہے وہ بھی پردہ غیب پہ ہے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں زار و خطار رونا چاہیے تھا. اگر نہیں رو رہے تو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں, مشکل کو ہم نے درد نہیں کیا. اگر درد کرتے تو روتے, ندبہ کرتے, گریا کرتے, زاری کرتے. یہ سچویشن ہے ہم لوگ. تو نبی حاکم ہوگا. نبی ختم رسول کے بعد کون ہے؟ امام حاکم ہوگا, امام معصوم. امام کی فہرست ہے, نام گنائے گئے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارے موجودہ امام کون ہے؟ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام. اب امام کی غیبت میں آپ نماز چھوڑ دیں گے, احکام چھوڑ دیں گے, سوسائٹی کے امور کو چھوڑ دیں گے, تعطیل کر دیں گے؟ نہیں. کہ امام نے کیا کہا؟ ہم دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں. امام پر ہم تو بندے ہیں نا, ہم تو عبادت گزار ہیں نا, ہم تو تابع ہیں نا, ہم تو معموم ہیں نا, اپنی نظر کچھ نہیں رکھتے. ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ کہ یہ دیکھتے امام کیا فرما رہے ہیں. تو امام نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. جو کچھ تمہارے یہاں ہوتا ہے, جو بھی مبتلا پہ مسائل ہوتے ہیں, اس میں فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا, مجتہدین کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ, بے شک وہ میری حجت ہے, اتھارٹی ہے تم پر. اگر وہ غلطی کرے تو میں ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں مثالیں دیتا کہاں کہاں مجتہدین کو امام زمانہ نے اشارہ دیا ہے, کہاں کہاں بچایا ہے. یہ ہم یتیم نہیں ہے, ہمارا وارث زندہ ہے. ہم بے رہبر نہیں ہیں, ہمارا امام زندہ ہے. پردے کے پیچھے ہو تو کیا ہوا, مگر ہدایت جاری ہے. پردہ ہمارے لیے ہے, ان کے لیے نہیں ہے. ہم نہیں دیکھ پا رہے, وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ماننے میں قصور ہوگا مگر ان کی مدد پہنچانے میں کوئی قصور نہیں ہے. تو زندہ امام کے ہوتے ہوئے, سسٹم کے ہوتے ہوئے ہم پریشان کیوں ہو؟ پریشان وہ ہو جس کے پاس امام نہیں ہے, جس کے پاس رہبر نہیں ہے, جس کے پاس مکتب نہیں ہے. ہمارا سلسلہ تو اللہ سے ملتا ہے. فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْهِمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. یعنی یہ سلسلہ ان الحکم الا للہ تک جا رہا ہے. یہ صرف امام اپنی حکومت نہیں کر رہا, امام اللہ کی حکومت کر رہا ہے, تبھی تو وہ امام ہے. ہم امام کو اپنی پوری بات دوڑ کیوں سونپتے؟ اس لیے کہ معصوم ہے, یعنی وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں بولتا. تو لہٰذا ہم اپنی پوری زندگی کو حوالے کر دیتے ہیں. ہماری موت و حیات ان کے حوالے ہے. اگر وہ چاہے تو ہم زندہ رہیں, وہ چاہے تو ہم مر جائیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ اب یہ دور کیا ہے, کہ امام نہیں ہے, پردہ غیب میں ہے, ہم نہیں مل پاتے. یہ ہمارا قصور ہے. کیا کریں؟ تعطیل کر دیں, چھٹی کر دیں, بند کر دیں, ہالیڈے انٹل امام کم بیک. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے, دشمن جو چاہے کر لے.
گھر لٹ جائے, زندگیاں ختم ہو جائیں, ملک تباہ ہو جائے, اسلام برباد ہو جائے, ہم خاموش بیٹھے رہے؟ کہا نہیں. کہ کیوں؟ کہ پانی نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, وضو نہیں کر سکتے, تو تیمم کر لو. ماشاءاللہ. پانی نہیں ہے نا تو تیمم کر لو. عزیزوں بس یہ تیمم کا دور ہے, یہ دور تیمم کا دور ہے. بولو مجتہد معصوم نہیں ہے, اس لیے ہم پوری عصمت کے ساتھ اتباع نہیں کریں گے, لیکن وہ رشتہ جو ہمارا معصوم کے ساتھ ہوتا ہے مجتہد کے ساتھ نہیں ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر تیمم ہے, تیمم کے ساتھ نماز پڑھیں گے, چھوڑیں گے نہیں. تو عزیزوں اگر یہ کانسیپٹ ہمارے اندر ہو جاتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ذرا سی جھلک انقلاب ایران میں آئی, دیکھیں کیا ہوا. دنیا اس کو معجزے سے تعبیر کرتی ہے. ذرا سی جھلک لبنان میں آئی, کیا ہوا؟ معجزہ. اگر میں جرأت سے کہہ رہا ہوں, چونکہ میں سیاسی حالات اچھی طرح دیکھتا رہتا ہوں, کیونکہ آج مومن اور مومن جو ہے کئیس ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے. اگر بحرین میں یہ سچویشن ہوتا, کانسیپٹ آف امامت اگر صحیح لاگو ہوتا تو آج انقلاب آ گیا ہوتا. جتنا ہم کانسیپٹ آف امامت اینڈ لیڈرشپ کے دور ہو جاتے رہیں گے اتنا ہم قربانیاں زیادہ دینی پڑے گی. اگر باقر الصدر, میں نے عرض کیا تھا, باقر الصدر کی بات کو مان لیا ہوتا تو اتنی ذلت اٹھانی نہ پڑتی. عراق میں نہیں کہتا, آج بھی وہ لوگ ذلیل ہیں. دیکھیے اب کوئی آپ کو آزادی ہدیے میں نہیں دے گا, تحفے میں نہیں دے گا, اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. میں نے کل پرسوں 2-4 دن میں جو ہمارے احباب جو ملنے آتے تھے ان سے میں نے پوچھا, بڑے بزرگوں سے بھی پوچھا میں نے, کہ لندن میں شیعہ کتنے ہیں, کتنے ہیں شیعہ لندن میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بے بہا شیعہ ہیں, انکاؤنٹ تو نہیں ہے. یہ خود نہیں جاننا خود ہماری لیک آف ریسپانسبلٹی ہے. یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے. میں تصور پیش کرتا ہوں, عرب, ایرانی, افغانی, انڈین, پاکستانی, ایشین یا کہیں اور کے جو جہاں بھی شیعہ ہیں یہاں پر سب اکٹھا ہو جائیں, ایک جلوس نکالیں سال میں ایک, تو معلوم اس کا اثر کیا ہوگا. ہم اپنی اسٹرینتھ کو رکھتے ہوئے کیوں نہیں ظاہر کر پاتے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم تاریخ کو تاریخ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, اپنے پریزنٹ میں اپلائی نہیں کر پاتے. تو عزیزو لمحہ فکریہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ چھوٹا منہ ہے, بڑی بات عرض کر رہا ہوں, مگر یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو جو وقت کی نزاکت ہوتی ہے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہاں لیکنگ ہے, کہاں پرابلم ہے؟ ہم اسلام کو جس طرح پیش کر رہے ہیں, میں نعوذ باللہ, میں ایک چونکہ انڈین ہوں, انڈینائزیشن اس میں جو ہے شامل ہے, میں انڈینائز کر کے پیش کر رہا ہوں. ایرانی ہے جو اسلام کو ایرانیت کے ساتھ پیش کر رہا ہے, عرب ہے جو اسلام کو عرب میں مخلوط کر کے پیش کر رہا ہے. ہر کوئی اپنا کلچر ملا کے اسلام پیش کر رہا ہے. تبھی تو عزیزوں جب امام تشریف لائیں گے, میجورٹی دنیا کی آج جو پریزنٹ کرسچنس ہیں, جوس ہیں, ہندو ہیں یا سکھ ہیں, جو کوئی بھی ہے, میجورٹی امام کے ہاتھ پر بیعت کریے گا. کیوں کہ ان کا اپروچ عرب اپروچ نہیں ہوگا, ایرانی اپروچ نہیں ہوگا, انڈین اپروچ نہیں ہوگا, پاکستانی اپروچ نہیں ہوگا. ان کا اپروچ پیورلی اسلامک اپروچ ہوگا. اور جب اسلامک اپروچ ہے تو اسلام میں اتنا دم ہے کہ ہر سالم ضمیر کو اپنی طرف جذب کر لے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, صلوات بر محمد و آل محمد. اگر ہم اسلام کے قریب نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو نقصان ہمیں کو ہو رہا ہے. اسلام کا دسترخوان کھلا ہوا ہے. فضیل لمحہ فکریہ ہے. اگر کربلا کا پیغام ہم عام کرنا چاہیں تو پہلے اپنے اندر عام کریں. ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھیں کربلا کتنا ہمارے گھروں میں اس پر عمل ہو رہا ہے. ہماری فیملیز میں کتنا کربلا چھایا ہوا ہے, کربلا کی روح ہے. ہماری سوسائٹی میں کتنی کربلا حاکم ہے.
اور اپنے آپ کو کربلا والوں کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں ہم وہاں ہوتے تو کیا کرتے. آج یہی جھگڑا کرتے وہ عرب ہے, یہ عجم ہے, وہ پاکستانی ہے, یہ انڈین ہے, یہ ایرانی ہے, ایسا کرتے, یا یہ کہتے ایک پرچم کے تلے ہم سب شیعہ ہیں, ایک جگہ جمع ہوں گے, ایک امام کو ماننے والے, ایک مکتب کے پیروکار, ایک کربلا کے پرچار کرنے والے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو معلوم ہوا کہ ایسے ہرڈلز ہیں, ایسے پرابلمز آ رہے ہیں جس کو ہم اس کو پریورٹائز کر رہے ہیں, اس پر اس کو اہمیت دے رہے ہیں, ترجیح دے رہے ہیں. خدا را یہی کربلا کا پیغام ہے. کربلا میں اتنی بڑی شہادتیں, اتنی عظیم شہادتیں یوں ہی نہیں دی گئی. وہ صرف سن 61 ہجری کے لیے نہیں تھا, صرف کربلا کی سرزمین سے محدود نہیں تھا. قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہر جگہ, ہر کرۂ ارض کے کونے کونے میں کربلا کا پیغام حسین نے وہاں سے دیا ہے, کربلا سے دیا. آج بھی یہ صدا گونج رہی ہے. قربانیاں, کیسی قربانیاں؟ اگر صرف اصحاب کو امام حسین بھیج دیتے تو ہم کہتے بھائی اصحاب کی قربانی, بہرحال اصحاب قربانی دینا ہی ہے. انصار, اولاد بنی ہاشم, قربانیوں میں وزن کربلا کا کتنا بڑھ جاتا ہے. ایسے بھی ہیں جو اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا ومنطقا, رسول خدا کی جیتی جاگتی تصویر ہے. کربلا میں قربانیوں میں سے ایک قربانی کیا ہے؟ رسول خدا کی جیتی جاگتی تصویر ہے. جس شہید کو رخصت کیا حسین نے کبھی نہیں کہا کہ اے خدا گواہ رہنا, مگر جب جناب علی اکبر کو بھیجا, رسول کا ماما سر پہ رکھا, رسول کی رضا کو اڑایا, رسول کی شمشیر حمائل کی, ایسے لگتا تھا کہ رسول جا رہے ہیں, خیمہ گاہ حسینی سے رسول جا رہے ہیں. تو حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا. اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں ایسے کو اس قوم کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو اشبہ الناس ہے, یعنی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علی اکبر سے زیادہ شبیہ کوئی پیغمبر سے ہو. بس اتنا نہیں کہا حسین نے, آگے بڑھ کے حسین فرماتے ہیں کننا اذا اشتقنا الی نبیک, جب بھی, ایک صیغہ ہے ماضی پاس کنٹینیوس ہے, جب بھی ہم رسول کو دیکھنا چاہتے تھے, رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے, نظرنا الی وجہ اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. حسین اکبر کی زیارت کر رہے بچپنے سے لے کر آج تک. اب اکبر کڑیل جوان ہو چکے ہیں, زیارت پہ زیارت کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ حسین رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. جب بھی رسول کی یاد آئی کہ اکبر کو دیکھ لیا, جی بھر گیا. اب وقت ایسا آیا ہے کہ یہ جیتی جاگتی رسول کی تصویر آخری رخصت کے لیے پہنچی ہے. کب حسین کو یقین ہو گیا کہ اب یہ رسول کی شبیہ میدان جائے گی تو پھر رسول کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. عزاداروں, تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین دوسرے بیٹوں کا اتنا احترام نہ کرتے جتنا علی اکبر کا احترام کرتے تھے. جب بھی علی اکبر سامنے آتے کھڑے ہو جاتے. کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہنے میں اپنے بیٹے کا احترام نہیں کر رہا ہوں, میں رسول کا احترام کر رہا ہوں, میرا بیٹا رسول کا شبیہ ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی قربانی. آتے ہیں اپنے بابا کے پاس, بابا میرا جی بھر گیا, اصحاب فدا ہو چکے ہیں, بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دو. بابا کھڑیا جوان بیٹا ہے, ضعیف باپ ہے, باپ کا سہارا بیٹا ہوتا ہے, مگر یہاں پر مرنے کی اجازت چاہ رہا ہے. حسین بھیجے تو کیسے بھیجے, اجازت دے تو کیسے اجازت دے. مگر حسین نے کہا بیٹا اکبر جانا چاہتے ہو تو جاؤ, اپنی پھوپھی زینب سے اجازت مانگ لو, اس لیے کہ زینب نے تمہیں پالنے میں 18 سال محنت کی ہے. زینب کا حق ہے تم پر, جاؤ ذرا پھوپھی زینب سے اجازت مانگ لو. اللہ اکبر, کڑیل جوان اکبر خیمے میں آتے ہیں, اپنی ماں سے ودا کرتے ہیں, اپنی پھوپھی زینب کی خدمت میں آتے ہیں, سر کو جھکا دیتے ہیں. معلوم نہیں کہ کن الفاظ میں اجازت طلب کرے. ادھر زینب کا دل بے چین ہے کہ نہ جانے اکبر ہم سے کیا مانگ لے. اب اگر پانی مانگ لے تو خیمے میں پانی نہیں ہے. میں نے آج تک اکبر کے سوال کو خالی نہیں
مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، پھوپھی اماں استغفار چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا کیا تمہیں 18 سال اسی لیے پالا تھا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ کربلا والوں کا ماتم کر رہے ہیں، کربلا کے کڑیل جوان کا ماتم کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ بیویوں پر کیا گزری ہوگی کہ اکبر آخری رخصت کے لیے آ رہے ہیں، مگر دشمن کی روایت ہے، دشمن نے کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کبھی پردہ خیمے کو اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جوان بیٹے کی لاش بھرے گھر سے جا رہی ہو۔ اکبر بیویوں سے رخصت ہو کے آتے ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ ہے جو خود سجاتے ہیں، اکبر کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ باپ ہے جو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں اکبر اکبر جاتے جاتے جب تک تمہارا میرے ساتھ آمنا سامنا رہے گا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، میں رسول کی زیارت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جس شہید کو رخصت کیا حسین نے اپنی جگہ کھڑے رہے، مگر جب اکبر کو رخصت کیا تاریخ کہتی ہے پیچھے پیچھے یہ ضعیف باپ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اکبر کی طرف توجہ کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ضعیف باپ رخصت کر کے آ رہا ہے، منظر یہ ہے کہ ادھر اکبر وہاں پر معرکے میں ہے، وہاں مقتل میں ہے اکبر، ادھر باپ ہے جو ٹیلے پر کھڑا دیکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کی شجاعت کو دیکھ رہا ہے، ادھر ماں کا دل تڑپ رہا ہے۔ اکبر کو تو رخصت کر دیا مگر نہ جانے اکبر پر کیا گزری ہے۔ ماں درے خیمہ پر اپنے ماں اپنے سردار کے چہرے پر دیکھ رہی ہے، مولا کے چہرے پر نگاہ ہے۔ یقین ہے کہ جب اکبر پر کوئی آنچ آئے گی تو اکبر کے باپ کا چہرہ بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، حسین کا چہرے کی رنگت بدل گئی، ماں کو پتا چل گیا کہ اکبر پر کوئی مصیبت آئی ہے۔ پوچھ لیا آقا میرا بیٹا سلامت سے ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جزاکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی کا بنا رلائے، کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ماں ہے جو اپنے باپ کے چہرے پر نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ اکبر کو پر کوئی مصیبت آئے تو باپ کا چہرہ بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ باپ کا چہرہ بدل گیا، پوچھا کہ میرا بیٹے کی خیر تو ہے؟ بابا نے بتایا، حسین نے بتایا ام لیلا میں دیکھ رہا ہوں کہ اکبر کے مقابلے میں ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے، اب